بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ سنن اور سنان واسطے اسی اس مقام تے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سن سنا کے مینوں اور توانوں اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبے دا عنوان جو مینوں دتا گیا ہے وہ اے ہے لوگ کیا کہیں گے۔ حضرات، ساڑھے معاشرے دے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود نے، بلکہ اکثریت ایسے لوگاں دی موجود ہے کہ جیڑے بڑے سارے ایسے اعمال کر دینے جنہ کماں نو کرن تو اللہ اور اس دے رسول نے منع فرمایا ہے، اور بڑے سارے ایسے اعمال نہیں کر دے جنہ نو کرن دا اللہ اور اس دے رسول نے حکم دیتا ہے، اور آپ علیہ السلام دی وہ سنت ہے لیکن او دے تے عمل نہیں کر دے، اور اے دے پیچھے سبب اے ہوندا ہے کہ اگر اے عمل کیتا تے لوگ کی آکھن گے، تے جے اے کام نہ کیتا تے لوگ کی آکھن گے۔ کیوں جی ایسے لوگ موجود نے نا اکثریت نل جیڑے اس واسطے بعد کم کردے نے کہ جیڑے کرن دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی، لیکن کردے اس واسطے نے کہ جے نہ کیتا تے لوگ کی آکھن گے، اور بڑے سارے ایسے کام نہیں کردے جیڑے شریعت نے کرن دا حکم دیتا ہے، رغبت دلائیے، اور اس واسطے نہیں کردے کہ جے اے کام کیتا تے لوگ کی آکھن گے۔ برادری دی وجہ تو، خاندان دی وجہ تو، رشتہ داراں دی وجہ تو، دوست و احباب دی وجہ تو، اپنے معاشرتی رسم و رواج دی وجہ تو، اور لوگاں دی وجہ تو بڑے سارے اعمال ترک کر دیتے جاندے نے، اور بڑے سارے ایسے اعمال کیتے جاندے نے جنہاں نو کرن دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ آج اے بات اساں سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ کہ آیا اے نظریہ رکھنا کتاب و سنت دے مطابق جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اے دی حیثیت کی ہے۔ میں قرآن دا ایک مقام تواڈے گوش گزار کرن لگا کہ جدے اندر اللہ نے مینو اور توانو بنان دا مقصد بیان فرمایا ہے۔ مینو رب نے توانو تے مینو رب نے بنایا ہے، پیدا کیتا ہے۔
آخر وہ دی تخلیق کرن دا کوئی مقصد تے ہے نا، بغیر مقصد تو نہیں انہیں بنا دیتا، بیکار تے فضول تے نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے، اور مقصد کی ہے قرآن اعلان کر دے۔ توجہ فرمانا، میں جیڑا عنوان تو انہوں دسیا ایسے عنوان تے میں گفتگو کرانگا، اور میں سمجھنا کامیابی اس چیز دا نام ہے کہ جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا تو انہوں سمجھ آ جائے، اگو دلانچ پانا عرش والے رب دا کام میں، عمل دی توفیق دینا او دا کام میں، ساڈا کام میں سمجھنا تے سمجھانا۔ انشاءاللہ اسی پوری کوشش کرانگے سمجھن سمجھان دی، تواڈی توجہ درکار ہے، بڑی توجہ فرمانا۔ رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، مولا فرماندے نے پارہ 27 میں آوازوں دیئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے ایک کائنات دیو لوگو، میں جنات انسانانو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ جنات انسانہ دی تخلیق دا مقصد رب نے اے بیان فرمایا ہے، اے کائنات دیو لوگو، میں توانو بنایا تے اپنی بندگی واسطے بنایا ہے، میں توانو بنایا تے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ یعنی انسان دی تخلیق دا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین دی بندگی کیتی جائے، رب دی عبادت کیتی جائے، جو اللہ کہیں دے انہوں منیا جائے، اور جدے تو اللہ روک دے او دے تو رک جایا جائے۔ اے انسان دی تخلیق دا مقصد ہے، وگرنہ جتوں تک بات کھان پین دی، اور یارو مجھاں تے گاواں بھی کھاندیاں پیندیاں نے، جتوں تک بات بچے پیدا کرن دی، جانور بھی بچے پیدا کردے نے، جتوں تک بات سون جاگن دی، جانور بھی سوندے تے جاگ دے نے۔ اینا چیزاں واسطے انسان نو پیدا نہیں کیتا گیا، اے تے زندگی دا حصہ ہے، سونا جاگنا، بیمار ہونا تندرست ہونا، غم آنا خوشی آنا، کھانا پینا، شادی بیاہ بچے پیدا کرنے، اے دنیا دے جڑے سارے معاملات نے نا، اے تے دنیا دی زندگی گزارن دے ایک ذرائع نے، اسباب نے جڑے اللہ نے پیدا فرمائے نے، مگر انہاں کماں واسطے رب نے سانو بنایا نہیں۔ تخلیق دا مقصد ہے نہیں، تخلیق دا مقصد کی ہے، فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان دی تخلیق دا مقصد ہے کہ خالق دی عبادت کیتی جائے، انسان دی تخلیق دا مقصد ہے خالق دی بندگی کیتی جائے، انسان دی تخلیق دا مقصد ہے خالق دی بندگی کیتی جائے، ہر کام دے اندر اللہ دی بات نو سامنے رکھیا جائے، ہر کام دے اندر اللہ رب العالمین دے حکم نو سمجھیا جائے، اور جیڑا بھی کام کیتا جائے اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے، کیونکہ حکم جو انہیں دیتا ہے اس واسطے رضا بھی صرف اور صرف اللہ دی مقصود ہونی چاہی دیئے، جیڑا بھی کام کیتا جائے اللہ واسطے کیتا جائے، لوگاں دی خاطر نہ کیتا جائے۔ اور ایسے بات دا حکم اللہ نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے۔ ان آیتاں جڑیاں میں شروع خطبے دے اندر پڑھیاں نے، آوازم دیئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرتو و انا اول المسلمین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی اعلان فرما دیو، انہاں لوگاں نو کہہ دیو، اللہ میں کی آکھاں، فرمایا انہاں نو کہہ دیو تہاڈا کہنا میں انہاں واسطے سند بنا دیواں گا، تہاڈا کہنا میں انہاں واسطے سنت بنا دیواں گا، تہاڈا کہنا میں انہاں واسطے ایک رستہ بنا دیواں گا، تہاڈا کہنا میں انہاں واسطے حجت بنا دیواں گا، تہاڈا کہنا میں انہاں واسطے طریقہ بنا دیواں گا۔
کہ جویں میرے مصطفیٰ نے آکھیا تساں بھی انجی کرنا ہے میرے نبی دے امتیو۔ اللہ تیرے نبی نے پھر کی آکھیا ہے؟ فرمایا اے نبی کہہ دیو ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اور لوگوں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی دا مقصد اور میری موت، میری نماز، توجہ فرمانا کرول گاٹی والے ہو، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایات میری زندگی، و مماتی تے میری موت۔ اللہ یہ سارا کچھ کدے واسطے میں تیرے نبی دا؟ فرمایا للہ رب العالمین۔ اے سارا کچھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین واسطے وے۔ میں نماز پڑھنا تے رب واسطے، میں قربانی دینا تے رب واسطے، میں زندہ ہاں تے رب واسطے، میں مرانگا تے رب واسطے۔ میری دنیا دا مقصد اللہ دی رضا ہے، میری موت دا مقصد اللہ دی رضا ہے۔ میں نماز پڑھنا تے اللہ واسطے پڑھنا، میں قربانی کرنا تے اللہ واسطے کرنا۔ اللہ حاضل قیاس، میں حج کرنا تے رب واسطے کرنا، میں زکاة دینا تے اللہ واسطے دینا، میں صدقہ کرنا تے اللہ واسطے کرنا، میں تے کھلو کے جمعہ پڑھانا اللہ واسطے پڑھانا، میں تقریر کرنا تے اللہ واسطے کرنا، میں اللہ دے دین واسطے سفر کرنا تے اللہ واسطے کرنا، میں تکلیفاں مصیبتاں سہنا تے اللہ واسطے سہنا، میں لوگاں دیاں گلاں سننا تے اللہ واسطے سننا، میں جناب کسے نو کھانا کھلانا تے رب واسطے کھلانا، اگر کسے دے نال چلنا تے رب واسطے چلنا، اگر کسے نو ملنا تے رب واسطے ملنا، اگر کسے تو جدا ہونا تے رب واسطے جدا ہونا۔ او مسلمان تیری زندگی دا مقصد ہے تیرے جمن تو لے کے تیرے مرن تک تیرا ہر قدم اٹھے تے عرش والے رب دی رضا واسطے اٹھے۔ اے تخلیق انسانیت دا مقصد ہے کہ بندگی کدی کیتی جائے؟ اللہ دی۔ ہر کم کدے واسطے کیتا جائے؟ اللہ واسطے۔ ذرا بولو کدے واسطے کیتا جائے؟ اللہ واسطے۔ اور اے دے تو جڑی اگلی آیت ہے نا، اے دی اندر میرے رب نے اس بات دی وضاحت کر دیتی ہے کہ اگر اللہ واسطے عمل نہ کیتا جائے، نماز رب واسطے نہ پڑھی جائے بلکہ لوگاں واسطے پڑھی جائے، نماز پڑھاں گا تے لوگ آکھن گے چنگا بندہ ہے، صدقہ دیاں گا تے لوگ آکھن گے چنگا بندہ ہے، روزے رکھاں گا تے لوگ آکھن گے چنگا بندہ ہے، میرا نام پیدا ہوئے گا، میری شہرت ہوئے گی۔ اینو میرے رب نے شرک قرار دیتا ہے۔ کی قرار دیتا ہے؟ سارے بولو کی قرار دیتا ہے؟ کسے ہور واسطے عبادت کرنا رب نے انہوں شرک قرار دیتا ہے۔ آنکھوں کے دلیل کیے حدیث وچوں دلیل تے میں دیاں گا انشاءاللہ، اور قرآن دی آیت دی واضح پہ کر دیئے۔ دیکھو نا پہلا رب نے کیا سونیا کہہ دیو ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین واسطے وے۔ تے اگے کیا ہے سونیا کہہ دیو لا شریک لہو، لا شریک لہو، لا شریک لہو، اللہ دا کوئی شریک نہیں، رب نال کوئی شریک نہیں۔ میں نماز صرف اللہ واسطے پڑھنا اور کسے واسطے میں نہیں پڑھدا کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ میں قربانی صرف اللہ واسطے کرنا اور کسے واسطے نہیں کردا کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ میں حج صرف اللہ واسطے کرنا اور کسے نو راضی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔
نہیں، میں روزہ صرف اللہ واسطے رکھنا اور کسے نو میں خوش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، میں تقریر صرف اللہ واسطے کرنا اور میں کسے نو خوش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ اوے اگر تو اللہ دی عبادت دے اندر کسے اور دی خوشنودی او دی رضا اگر تو اپنا مقصد بنائے گا تو انہوں اللہ نال شریک بنا رہے ہیں، تیرا اے عمل شرک بن جائے گا اور اس عمل دی وجہ تو جہنم دا بالن بن جائے گا۔ حضرات، انسان دی تخلیق دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضا ہے۔ اللہ اللہ تربیت مل دی ہے نا استاداں کولوں، کافی پرانی گل ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے استاداں دے مرکز جمعہ پڑھایا جنہ کولوں میں گوٹے موتے مار کے تے میں انہاں کول سالہ سال پڑھے ہے۔ میری سعادت کہ میں نے میرے استاداں حکم کیتا کہ میرے ممبر تے آ کے کھلو کے جمعہ پڑھا۔ میں جمعہ پڑھایا تے استادی شاگردی دا ایک رشتہ بڑا خاص ہوندا ہے۔ میں جمعہ پڑھان تو بعد پوچھیا، بلکہ میں نہیں کسی ساتھی اور نے پوچھیا میرے نال دے نے، انہوں نے کہا شیخ صاحب سناؤ جمعہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ تے فرمان لگے، کمال انہوں نے گل فرمائی، فرمان لگے میرے لئے جمعہ پڑھایا کہ اللہ واسطے پڑھایا ہے؟ اے وعد میرے لئے کیتا ہے کہ رب واسطے کیتا ہے؟ سمجھے آئی کہ نیکی دا کم کر کے کسی کو لو پوچھنا بھی نہیں چاہیے دا کہ سناؤ جی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ بھی کم مشکوک بنا چھڑ دے، جدو نیکی کیتی ہے کدے واسطے تے پھر پوچھنا بھی کنوں چاہیے دے؟ اللہ نو پوچھو پھر جا کے کہ یا اللہ کام میرا ٹھیک ہو گیا۔ لوکاں نو پوچھن دا کی فائدہ؟ تے ساڈا حال کی ہے، اسی جینے بھی لوکاں واسطے ہاں، مرنے بھی لوکاں واسطے ہاں، ساڑیاں عبادتاں بھی لوکاں واسطے نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ جبکہ انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی رضا ہے، اللہ دی بندگی ہے، اللہ نے اپنے واسطے تینوں بنایا ہے۔ انسان تیرا ہر قدم اللہ دی رضا واسطے اٹھنا چاہیے۔ اللہ مینوں تے توانوں ہر کم اپنے واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پتا جے اے اللہ واسطے ہر کم کرنا اے دا مول کنا کوئے؟ حدیث سن لو، مشکات وچ موجود ہے، بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے او بندہ او دا ایمان مکمل ہو گیا، اس بندے دا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ دے نبی کیڑے بندے دا ایمان کامل ہو گیا؟ نبی پاک فرماندے نے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے نال محبت کر دیتے اللہ واسطے، کسے نال ناراضگی رکھ دیتے اللہ واسطے، جیڑا بندہ کسے نو کچھ دین دیتے اللہ واسطے، جیڑا بندہ کسے تو ہاتھ روک دیتے اللہ واسطے، چار چیزاں میرے نبی نے بیان فرمائیاں نے۔ محبت کر دے کسے نال تے اللہ واسطے، اگر کسے نال ناراضگی رکھ دیتے اللہ واسطے، اگر کسے نو کچھ دین دیتے اللہ واسطے، اگر کسے تو ہاتھ روک دیتے اللہ واسطے۔ فرمایا فقط استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ دے نبی کدا ایمان؟ فرمایا جدا ہر عمل اللہ واسطے ہو گیا، جدا ہر قدم اللہ واسطے ہو گیا، جدا ہر اٹھن بیٹھن اللہ واسطے ہو گیا، جدا سارے معاملات اللہ واسطے ہو گئے۔ فرمایا جیڑا جینا اللہ واسطے سکھ لے، جیڑا مرنا اللہ واسطے سکھ لے، فقط استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک اور روایت سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ذاقا طعم الایمان، اس بندے نو ایمان دا مزہ آ گیا، اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو محسوس کر لیا، اس بندے نے ایمان دی مٹھاس نو پا لیا۔ اللہ دے نبی کس بندے نے فرمایا احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، جن نے کسی نال محبت کی تھی تے اللہ واسطے کی تھی، جن نے کسی نال ناراضگی کی تھی تے اللہ واسطے کی تھی، جن نے کسی نو کچھ دیتا تے اللہ واسطے دیتا، جن نے کسی نو نہ دیتا تے رب واسطے نہ دیتا۔ فرمایا جدی کسی نال محبت اللہ واسطے، دوجیاں نال ناراضگی اللہ واسطے، دوسریاں نو دینا اللہ واسطے، ہاتھ روکنا اللہ واسطے۔ فرمایا جدی اندر اے صفتہ پیدا ہو جان ذاقا طعم الایمان، اس بندے نو ایمان دا مزہ آ گیا، انہیں ایمان دی مٹھاس پا لئی، انہوں ایمان دا ذائقہ مل گیا۔ کیوں جی ساڈا بھی آج سارے معاملات اللہ واسطے نے؟ ذرا مارو ہاں دھیان اپنے آپ وال، اپنیاں برادریاں خاندانہ وال ذرا دھیان مارو ہاں۔ 500 دے نوٹ پیچھے سکے پرا نال ناراضگی بنا لینے ہاں، 1000 روپیے دی خاطر سکیاں پہنا چھڑ دینے ہاں۔ میں وڈی رقم دی گل نہیں کردا، معمولی رقم دی گل کر رہا۔ جے میری بات غلط ہے میں اجازت دینا، اٹھ کے آکو مولانا تسی غلط آکھ رہے ہو۔ لیا کھول اپنے وہی کھاتے جنہ تے تو اپنے پترا تیاں دیاں سلامیاں لکھنے، اے میرا پرا گھر دا کر پورا کر گیا ہے، میں دے منڈے دے ویاہ تے 1000 روپیہ سلامی دیتی سی، انہیں بھی 1000 دیتی ہے، گھر دا گھر پورا کر گیا ہے، وعدہ نہیں سو کیتا، لہذا اے دے نہ ہوتے لائن مار دیو، ان وگو تو بلانا 500,000 روپیے پیچھے پرا چھڑ دیتا، 500,000 روپیے پیچھے سکی پین چھڑ دیتی، اور دنیا دیا پترا، دولت دیا پترا، پیسے دیا پترا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، اے میرے نبی نے لفظ استعمال کیتے نے، دنیا دا بندہ، پیسے دا بندہ، مال دا بندہ کیڑا ہے؟ اے ہی بندہ ہے جیڑا چند ٹگیاں پیچھے خونی رشتے چھڑ دیندہ ہے، چند پیسیاں دی خاطر پرا چھڑ دیندہ ہے، چند پیسیاں دی خاطر پہنا چھڑ دیندہ ہے، چند ٹگیاں دی خاطر سکے رشتے چھڑ دیندہ ہے۔ مگروں گل کی ہوندی ہے؟ گل 500,000 2,000 دی ہوندی ہے، کوئی چپا زمین دی ہوندی ہے، کوئی جناب زمین دے بننے دی گل ہوندی ہے، او بننا میرا سی ہوندہ میرا سی، اچھا ساڈا مرن جی نہیں موگ گیا ہی، آج تو بعد تو میرے بروئی نہیں بڑھنا، میں تیرے بروئی نہیں بڑھاں گا۔ کئی جٹ جڑے نا جٹ پائی اللہ انہاں نو مزید اسلام دی سمجھ عطا فرمائے، او کئی جڑے بڑے آکڑے ہوندے نے، او پتہ کیا ایک دن میں نے کہا آندہ مولوی جی تو آنو کی پتہ ہوئے اے چپا زمین دی گل نہیں، اے جٹ دی عزت آبرو دی گل ہے۔ میں کیا اوہو جی عزت آبرو تے کٹا پا جیڑی خون کروا چھڑے، قتل کروا چھڑے، رشتے تڑوا چھڑے، او تو گیٹ زمین پچھے، زمین دی چپا وٹ پچھے تو خونی رشتے چھڑ دینا، جبکہ تیری تخلیق دا تے اے مقصد ہی نہیں سی، اور تیری تخلیق دا اے مقصد نہیں سی۔ تیری تخلیق دا مقصد کی سی؟ اللہ لیعبدون، کدی بندگی کرنا؟ وہ جت کسی نال ناراضگی کرنی اللہ واسطے کر، پتہ لگے ایڈا جو جناب تو مسلمان ہے، آنا ناراضگی کر، فلانا شرابی ہے میں او دے نال قطع تعلقی کرنا، جب تک شراب تو باز نہ آ جائے،
فلانا بے نماز ہے میں او دے نال قطع تعلقی کرنا جب تک نمازی نہ بن جائے، فلانا دین اسلام دے خلاف چل دے میں او دے نال قطع تعلقی کرنا جب تک وہ دین تے چلن والا نہ بن جائے، فلانا کتاب و سنت دی مخالفت کر دے میں او دے نال قطع تعلقی کرنا جب تک دین اسلام دے مطابق چلنا نہ شروع کر دے وے۔ آج ناراضگی کرنی اللہ واسطے کر، رب دے دین دی خاطر کر، اللہ دی توحید دی خاطر کر، نبی دی سنت دی خاطر کر ناراضگی بدعت کرن والے نال کر، اللہ واسطے کر ناراضگی شرک کرن والے نال کر، اللہ واسطے کر ناراضگی شرابیاں نال کر، زانیاں نال کر، بدکاراں نال کر، اللہ واسطے کر اور کر ناراضگی، تینوں ناراضگی کرن دا بھی اجر ملے گا، ناراضگی کرن دا بھی ثواب ملے گا۔ وہ تو آ کے ڈگا کتھے میں 500 روپیہ پیچھے، 1000 روپیہ پیچھے، تو سکے خونی رشتیاں نال مرنا جینا مکا چڑھنا۔ ناراضگی کرنی ہے رب واسطے کر، محبت کرنی ہے اللہ واسطے کر۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی چلو جی عام لوکاں نال تے اللہ واسطے محبت، ہن جڑے خونی رشتے نے انہاں نال تے جنا، میں کہنا تو انہاں نال بھی اللہ واسطے محبت کر، ہاں بھرا نال اس واسطے پیار کر کہ اللہ نے او دے نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے، بہن نال اس واسطے پیار کر رب نے او دے حق تیرے ذمہ پائے نے، اللہ نے او دی محبت او دے نال پیار کرن دا تینوں حکم دیتا ہے، بیٹی نال اس واسطے محبت کر اللہ نے تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے، رب نے تینوں او دی پرورش کرن تے تربیت کرن دا او دے نال محبت کرن دا حکم دیتا ہے۔ او مسلمانہ بیوی نال محبت کر اس واسطے کر اللہ نے او دے حق میرے ذمہ لگائے نے، میں او دے نال محبت کرنی ہے، اللہ دا مینوں آرڈر ہے۔ ماں نال محبت کر اس واسطے کر کہ اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے، باپ نال محبت کر اس واسطے کر کہ اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے۔ آ تو خونی رشتیاں نال بھی رب واسطے محبت کر، اللہ واسطے انہاں نال تعلق بنا، پھر تیرے اس تعلق دا بھی اللہ عرش والا مل پا چھڑے گا۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کہو علیہ السلام، ہے جو کو تعارف کے کوئی نہیں ہے جو تعارف ابراہیم علیہ السلام نال سکا باپ کون سی؟ بت بنان والا، سکا باپ بت بنان والا تے پتر بت تروڑن والا، تے ساری قوم بھی ایک پاسے، برادری ایک پاسے، خاندان ایک پاسے، باپ ایک پاسے، کلہ ابراہیم ایک پاسے علیہ السلام۔ تے اعلان کی کیتا ہے قرآن دا 28واں پارہ ہے سورت ممتحنہ، اے میں تو آنو تاں سنان لگا کوئی کہہ سکتا ہے مولوی جی انج والا ہو سکتا ہے جی میں تسی آندے ہو، انج والا کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ واسطے فلانا رشتہ چھڑ دئیے، فلانے چھڑ دئیے، فلانے چھڑ دئیے، انج تو نہیں نہ ہو سکتا مولوی جی کی ہو جیاں گلاں تسی کر دے ہو، گل کوئی کرنا لے کریا کرو۔ ویکھ میں تینوں دسنا چاہنا انج ہویا ہے، انج ہو سکتا نہیں، انج ہویا ہے، محبت اللہ واسطے، ناراضگی اللہ واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ الممتحنہ دے اندر لکھیا ہے، اللہ واللہ جدو قوم نو سمجھایا واز کیتا، قوم نہ سمجھی نہ باز آئی، تے پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیتا کی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء
अल्लाहु अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला कौल इब्राहीम लिअबीहि लअस्तगफिरन्न लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै'इन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू वाज़ भी कीता है, समझाया भी है, तबलीग भी कीती है, उन्हां नाल जनाब बड़ी मेहनत ते कोशिश कीती है, लेकिन ना कौम वाले मन्ने ना सक्का बाप मन्ने है। ते आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐलान फरमांदे ने, की आंदे ने, ए मेरी कौम वालियो इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। ए मेरी कौम वालियो मैं तुहाडे तो बरीआं ते जिन्ना दी तुसी अल्लाह तो इबादत करदे हो और ना तो भी मैं बेजार हां। मेरा तुहाडे नाल भी कोई ताल्लुक नहीं जे, मेरा तुहाडे माबूदां नाल भी कोई ताल्लुक नहीं जे। ए इब्राहीम किदों तक साडे नाल ताल्लुक तोड़ी रखेगा, किदों तक साडे नाल बेजारी दा इजहार करेगा। फरमाया हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु, मेरे तुहाडे दरमियान अदावत जे, मेरे तुहाडे दरमियान बुग़्ज़ जे, मेरे तुहाडे दरमियान दुश्मनी जे। इब्राहीम किदों तक? फरमाया हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु, जिदों तक तुसी एक अल्लाह ते ईमान नहीं ले आउंदे, जिदों तक तुसी एक अल्लाह ते ईमान नहीं ले आउंदे, उस तक मेरा तुहाडा कोई रिश्ता कीता है कि नहीं कीता अल्लाह वास्ते? रिश्ता मुकाया कि नहीं मुकाया? तू भी मुका हां। तेनू एडा चाह रिश्ते तरोड़न दा ते आ तरोड़, अल्लाह वास्ते तरोड़, कर नाराजगियां रब वास्ते कर। पर नहीं, ओ चक्कर नहीं। शराबियां नाल ते साड़ियां यारियां होइयां, जवारियां नाल ते साडे पुराने ताल्लुक होए, बदकारां नाल ते साड़ियां जनाब कई किस्म दे साडे मामलात ने, इन्हां नाल ते नहीं असीं नाराजगी कर सकते। सब नूं नाल लैके चलना पैंदा है। वक्तन फवक्तन चंगे मंदे लोग कम हुंदे ने मौलवी जी, इन्हां लोकां नूं नाल लैके टुरना पैंदा है। ਇਹਦਾ मतलब है वे तेनू फिर सिर्फ दुनिया ही चाहिए है, तेनू अर्श वाला रब नहीं चाहिए। और रब वास्ते मरना जीना सिख, रब वास्ते। मैं तुहाडे कोल वजीराबादों टुर के आया, मेरा तुहाडा की रिश्ता है? अल्लाह वास्ते आया। किदे वास्ते आया? तुसी इत्थे मैनू सुनन बैठे हो, किदे वास्ते? आखो हाँ, सानू सारियां नू एक दूजे नाल प्यार है, ते किदे वास्ते? करोगे अल्लाह वास्ते प्यार? अज तो बाद ये नीयत कर लो, असां पूरे पिंड विच, अपने महल्ले विच, बरादरी विच हर बंदे नाल मुहब्बत करनी है, ते किदे वास्ते? अगर अल्लाह वास्ते मुहब्बत करन दा तुसी इरादा कर लो ना, आ जड़ियां असी निक्कियां निक्कियां नाराजगियां बनाइयां बैठे ने, खत्म हो जांदियां ने। केड़ियां वाला? और मैं फलाने कर गया, उन्हें मैनू चाह नहीं पूछी। मैं फलाने अल गया, मौलवी जी उन्हें मैनू देखो पैप्सी नहीं पियाई, तो पैप्सी पी के तू की करना, ढिड ही बर्बाद करना ही अपना। मैं फलाने अल गया, उन्हें मैनू पानी नहीं पूछया, तो मैं जी अज तो बाद उहदे नाल बोलना नहीं, मैं अज तो बाद उहदे घर नहीं जाना। जे तू जाए उन्होंने मिलन वास्ते किदे लई, फिर वो तेन पानी ना पूछे तो नाराजगी बनती है? क्यों जी? नाराजगी तां ही बनती है तू ओदे वास्ते जाए। तो तू जा हाँ अल्लाह वास्ते, यार मैं तेनों मिलन आया अल्लाह वास्ते, तू पानी पियाएगा तां भी ठीक है, ना पियाएगा मैं फिर भी तेनों मिलदिया रहना है। तू मेरी खिदमत कर ना कर, मैं फिर भी तेनों मिलदिया रहना है। और सलामियां पिछे सके भैना भरा छड्डन वाले हो, उलामा ने लिखी है तफासीर दे अंदर, जेड़ा बंदा इस नीयत ते सलामी देंदा शादी दे उत्ते, अज 1000 दियांगा
کل میرے پتر دی واری 1500 آئے گا. اینو سود آکھیا علماء اکرام نے. کی آکھیا ہے؟ اچھی بولو سارے بولو. سود. پتہ لگا سلامی بھی جے تو دینی ہے تو اس نیت نال دے میں پراوا دے چلے آؤں, میں تیرے کو مطالبہ کوئی نہیں ہو کردا, میں نہیں ہوں تیرے کو لینی, میں نہیں ہوں تیرے کو منگنا, میں تینوں اللہ واسطے دے چلے آؤں. آہاں ذرا کو تھوڑا جہا اپنا لیول کر ہاں چینج, پھر ویکھ مول کنا پیندا ہے. اینا کو بس تھوڑا جہا سوئی ایتھوں ایتھے لے آنی ہے بس. آ دماغ دی جڑی سوئی ہے نا جڑی ایک تھان تے اڑ گئی ہے, اینو تھوڑا جہا اتھوں ہٹانا ہے بس. اینو دنیا داری تو ہٹا کے رب داری وال لے آنا ہے. اللہ واسطے اینو جینا مرنا سکھا, پھر میں مول کنا پیندا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم دے افراد ایسے نے جنہوں اللہ قیامت والے دن اس ویلے اپنا سایہ عطا کرے گا جدو اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہونا ہی نہیں. اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ, وہ کیڑا دن ہے؟ قیامت دا دن, جدن کسے پہاڑ دا سایہ نہیں ہونا, جدن کسے چھت دا سایہ نہیں ہونا, کسے دیوار دا سایہ نہیں ہونا, کسے تمبو کنات دا سایہ نہیں ہونا, کسے عمارت دا سایہ نہیں ہونا. زمین ساری ملیاں میٹ ہو چکی ہوئے گی, اے چٹیل میدان بن چکی ہوئے گی. او دن اگر سایہ ہوئے گا صرف اور صرف عرش والے رب دا یا دے عرش دا سایہ ہوئے گا. نبی پاک فرماندے نے 7 قسم دے افراد ایسے نے جنہوں اللہ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ مینو تو انہوں 7 شامل فرما چھڑے. نبی پاک فرماندے نے انہاں چو ایک بندہ جدا میرے عنوان نال تعلق ہے. نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلَانِ اور کرول والیو موقع جے اللہ دا سایہ حاصل کرن دا موقع جے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. میرے پیغمبر فرماندے نے او 2 مرد یا او 2 عورتاں بھی تے آپس سے ایک دوجے نال تعلق بناندیاں نے, سہیلیاں بناندیاں نے, محبت پیار ایک دوجے نال پاندیاں نے. فرمایا او 2 مرد یا او 2 عورتاں جیڑی ایک دوجے نال محبت کردے نے کدے واسطے؟ تحابانی للہ, اللہ واسطے محبت کرتے ہیں. اجتماع علیہ, اگر کسی جگہ کٹھے ہوندے نے تے اللہ واسطے کٹھے ہوندے نے. وافترقا علیہ, اگر جدا ہوندے نے تے رب واسطے جدا ہوندے نے. اگر ناراضگی بناندے نے تے اللہ واسطے بناندے نے. اگر محبت پیدا کردے نے تے اللہ واسطے کردے نے. اگر ملدے نے تے اللہ واسطے ملدے نے. اگر نکھڑدے نے تے اللہ واسطے نکھڑدے نے. اور جنہ دا آپس دے اندر پیار اللہ دے دین دی خاطر ہویا, فرمایا کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. اور حدیث میں چاہتا ہے اللہ اعلان کرے گا قیامت والے دن این متحابون بجلالی. اللہ اللہ, این متحابون بجلالی. اور میرے واسطے آپس محبت کرنے والے کتھے نے؟ کڈا ہی مزہ ہوئے قیامت والے دن اعلان ہوئے تے کرول دے سارے بندے اٹھ کھلو. اللہ سیاں تیرے واسطے محبت کرنے والے, تیری خاطر رشتے اسی جوڑن والے, تیری خاطر پیار اسی کرنے والے ایک دوسرے نال. جے ملنے آتے تیری خاطر, جدا ہونے آتے تیری خاطر, تے اللہ ہم تو کی مول پان لگے. فرمایا الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج میں انہوں اپنا سایہ دے مانگا جدن میرے سائے تو علاوہ کوئی سایہ ہونا ہی نہیں. آج میں انہوں اپنا سایہ عطا فرماؤں گا.
نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ ٹریا ایک یار نو ملن واسطے، رات دے اندر اللہ دا ایک فرشتہ اللہ دے حکم نہ لا کے کھلو جاندا ہے۔ انہیں آکھیا ہاں بھائی کتل ٹریا ہے صوفی، حضرت جی کتل چلے ہو؟ این جی سمجھنا تواڈے جو کوئی لگا جاندا ہے، کرول والوں نے گڈی نسائی ہے پجائی لگا جاندا ہے۔ اور کتھے چلے ہیں؟ آندا جی میں فلانے پنڈ چلے ہاں۔ یہ کادے واسطے چلے ہیں؟ اوتھے اللہ دا ایک نیک بندہ رہندا ہے، میں انہوں ملن واسطے جا رہا ہاں۔ فرشتہ پوچھدا ہے او دے نال کوئی تیری رشتہ داری؟ آندا نہیں۔ آندا ہے او دے نال کوئی لین دین کیتا ہے؟ نہیں۔ کوئی کاروبار دی شراکت ہے جی؟ نہیں۔ کوئی او دے کولو غرض، کوئی لالچ، کوئی ہرس ہے جی؟ نہیں۔ پھر کیوں انہوں ملن جا رہے ہیں؟ آندا ہے اللہ دا نیک بندہ ہے، میں اللہ واسطے او دے نال محبت کرنا وا، اللہ واسطے انہوں ملن جا رہے ہیں۔ کیوں جی اسی بھی کدی کسی نو اللہ واسطے ملن گئے ہیں؟ اسی تے ملن جان تو پہلا سوچنے ہیں اچھا فلانے ال جانا ہے تے کرن کی جانا ہے، کوئی کام ہی تو کو ہونا چاہیے جانا ہے، ہمیں بندہ منہ چوکے ٹر پہ اللہ واسطے میں جا رہے ہیں، کوئی کم نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اللہ واسطے جا رہے ہیں۔ بندہ نیک ہے ان ملن جا رہے ہیں تے فرشتہ کو آندا ہے اچھا جے تو اللہ واسطے جا رہے ہیں تے سن لے میں اللہ دا فرشتہ انسانی شکل چاہیاں، مینو رب نے سنیا دے کے بھیجی ہے، میرے اس بندے نو دس دیو جے تو اللہ واسطے انہوں ملن جا رہے ہیں تے عرشاں والا عرشاں تے بیٹھا ہو دے نال محبت فرما رہے ہیں، تو ہو دے نال پیار کرنے اللہ واسطے، رب عرش تے بیٹھا تیرے نال پیار کر دے، تو انہوں ملن جا رہے ہیں اللہ واسطے، اللہ عرشاں تے بیٹھا تیرے نال محبت فرما رہے ہیں۔ اوہ آؤ لوگو اے چھڑ دیو سوچنا لوگ کیا کہیں گے، اے ویکھیا کرو اللہ کی اند ہے، ادھر رسول کی اند ہے۔ آج اسی کئی کام کرنے ہیں نا، مرنے ہوتے جینے ہوتے، اے جی جے منڈے دے جمن ہوتے خسرے نہ نچائے، لوکی کی آکھن گے جے منڈے دے ویاؤتے فوجی بین نہ مگوایا، لوکی کی آکھن گے جے منڈے دے ویاؤتے کنجریاں نہ نچائیاں، لوکی کی آکھن گے جے مہندی لے کے نہ گئے، رشتہ دار کی آکھن گے جے 200-250 دی برات گڑیاں بھر کے نہ لے کے گئے، برادری کی آکھے گی جے پیسے نہ لٹائے جنجتے تے لوکی آکھن گے ماری گیا ہے ککھ نہیں سو رہ گیا، لوکی کی آکھن گے کیوں جی یہ سارے کام اسی برادری دی خاطر، لوگاں دی خاطر، رشتہ داراں دی خاطر، لوگاں دے رسم و رواج دی خاطر کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ آج تل مرنا ہو جائے نا جے تیجے دن کول نہ کرایا، لوکی آکھن گے ماری گیا ہے، پیو دے مرنے تے 2 دیگا نہیں پکا سکیا، جے میں 7-10 نہ کیتا، لوگ آکھن گے ماری گیا ہے، پیو پیچھے 2 دیگا نہیں پکا سکیا، جے میں 40 نہ کیتا، لوگ آکھن گے ماری گیا ہے۔ کیوں جی اکثریت ایسی ہے کہ نہیں جیڑے مرنے تے کل 7-40 10 بھی کر دینے تے اس واسطے کر دینے، اندھنے مولوی جی سنو پتہ ہے یہ ثابت کوئی نہیں پر کریے کی نک نہیں رہندہ، نک نہیں رہندہ، لوکانوں کی جواب دئیے۔ اور کاش تو کدی یہ سوچے کہ کم جیڑا میں کر لگا میں رب نو جا کے کی جواب دے آنگا، کم جیڑا میں کر لگا اللہ نو جا کے کی منہ وکھاواں گا، کم میں نہیں کرتا بیا رب نے پوچھ لیا تو کی جواب دے آنگا۔ کدی یہ بھی سانو سوچ آئیے کہ اللہ کی آکھے گا، رسول اللہ دی سنت دی مخالفت کر دیا، کدی ایسا سوچئے رسول اللہ کی آکھن گے قیامت والے دن ملاقات ہونی ہے عہدے کوثر دے، رسول اللہ کی آکھن گے وہ ظالمہ میرے پیچھو بدعتاں کرتے رہے ہو، میرے دین نو بدل چھڑیا ساجے، کی منہ وکھاواں گے رسول اللہ نو، عرش والے رب نو کی منہ وکھاواں گے؟ کدی اس گل نو بھی سوچئے؟ ہمیشہ ہی سوچ دے مر چلے ہیں، لوگ کی آکھن گے، لوگ کی آکھن گے، وہ لوکاں نے کک نہیں ہو کہنا، لوکاں نے اوہی کہنا جو انہاں دے دل وچ ہونا ہے، تو ٹیل بھی مار پوے نا لوکاں نے پھر بھی خوش نہیں ہونا،
مثال ایک بنی ہے، ایک بندہ آندا ہے، بلکہ ایک واقعہ بھی ہے، حقیقی واقعہ آندا میں لوکاں دی گل نہیں سننی، منڈے میرے دا ویاہ ہے تو میں اینی کو روٹی پکانی ہے کہ کوئی بندہ گل نہ کر سکے۔ انہیں کوئی جناب کو 10 12 15 ڈشاں پکائیاں، ونی سونی روٹی انہیں پکائی، لوگ بلائے آئے، ون سونی روٹی کھا دی تے جان لگا پتہ کی چاہندے کہے گا کی لوڑ سی اینیاں پکان دی، ایک دو نال بھی کم چل جانا سی، نالے کھا گئے نالے گل کر گئے، کی فائدہ ہویا ٹل مارن دا؟ آج جڑے تو دعائے خیر کراندا پھرنا، ابا مر گیا، اماں مر گئی ہے، بھرا مر گیا ہے، چلو مولوی جی اسی ختم نہیں دعاندے، اسی تیجے دن دعائے خیر کرا لینے ہیں، لے کرا دعائے خیر، چھولیاں نے چول پکائیں گا، انہاں کہنا لے وچ ککڑی کیوں نہیں سپائی، والا ککڑی پا لینا، مر گیا سی اینا نہیں کر سکیا، تے جے ککڑی پا لیں گا تو کئی آکھنا ایڈی آخر کا دی ایسی چھولیاں نے نہیں ہن پک سکتے، آندے نے داتری نو ایک پاسے دندے ہوندے نے، دنیا نو کیڑے پاسے جائیں گا؟ اینا نہیں ہو خوش ہونا، عرش والے نو خوش کر، اللہ واسطے مرنا جینا سکھ، اے جنہ واسطے تو ٹیل ماردہ پھرنا ہے نا، تے رب دیاں نافرمانیاں کردہ پھرنا ہے، نبی پاک دی سنت دی مخالفت کردہ پھرنا ہے، اینا تیرے کم نہیں ہونا، تو اے سوچدہ مر چلے نا لوگ کی آکھن گے، آپ ایک لوکاں کی آکھن ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت دا نقشہ رب نے بیان کیتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، آج جنہ لوکاں واسطے تو مر چلے ہیں، فرمایا او دن بندہ اپنے پراواں کولوں بھی نس جائے گا، اپنی بیوی نو بھی چھڑ کے نس جائے گا، اپنے پراواں نو بھی چھڑ کے نس جائے گا، اپنے باپ نو بھی چھڑ کے نس جائے گا، اپنی ماں نو بھی چھڑ کے نس جائے گا، اپنی اولاد نو بھی چھڑ کے نس جائے گا، سارے رشتے ناتے چھڑ کے نس جائے گا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، او دن تے سارے انو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، کسے کسے دے کم نہیں ہونا، او دن پیو نو اپنی پئی ہونی ہے، ماں نو اپنی پئی ہونی ہے، پراواں نو اپنی پئی ہونی ہے، پترا نو اپنی پئی ہونی ہے، تیاں نو اپنی پئی ہونی ہے، بیوی نو اپنی پئی ہونی ہے، خامند نو اپنی پئی ہونی ہے، اوہ اینا برادریاں نو اپنی پئی ہونی ہے، خاندانہ نو رشتہ دارہ نو یاراں بیلیاں نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، تیرے بارے کسے سوچنا ہی نہیں، تو کلے ہی اتھے بھگت دیا ہونا ہے۔ آج تو آنے لوگ کیا کہیں گے، اور نہ نس جانا ہی، جدو تو پھڑیا جانے اور نہ نس جانا ہی، کسے تیرے کم نہیں ہونا۔ قبر وے چونا تینوں پوچھنا ہے مر ربو کا، پوچھنا نے کہ نہیں پوچھنا؟ پوچھنا نے نا، تے تو لوکاں پیچھے لگ کے اپنا رب چھڑ دینا ہے، لوکاں پیچھے لگ کے اپنا رب چھڑ دینا ہے، تے جدو قبر وچوں نہ پوچھنا ہے مر ربو کا، اوتھے تیری برادری جواب دینا آئے گی، اور قبر وچ تیرے رشتہ دار جواب دینا ہونگے، تیری پارٹی تیرے ساتھی یار بیلی سجن قبر وچ تیرے حصے دا جواب دینا ہونگے، اوتھے جواب کنے دینا ہے؟ جدو نہ پوچھنا ہے ماں دینوں کا، دین کیڑا منیا صحیح، نبی پاک والا کے یاراں والا، نبی پاک والا کے رشتہ داراں والا، نبی پاک والا کے برادری والا، نبی پاک والا کے خاندان والا، نبی پاک والا کے معاشرے والا، کیڑا دین منیا صحیح؟ اوتھے برادری آئے گی جواب دین، خاندان آئے گا، اوتھے کلیاں ہی بھگتنا ہی۔ جدو تینوں پوچھنا ہے من نبیو کا، تے اوتھے کی جواب دے میں گا، جن نبی پاک دی مخالفت رشتہ داراں پیچھے لگ کے کردہ رہا، برادری پیچھے لگ کے کردہ رہا، خاندان پیچھے لگ کے کردہ رہا، اینا دنیا دے لوگاں پیچھے لگ کے نبی پاک دی مخالفت کردہ رہا۔ جدو قبر وچ تینوں سوال کرنگے نبی پاک دے بارے، کیا ہے تیرے پارٹیاں تیرے یار بیلی سجن
برادری خاندان قبر وچ آ کے تیرا ساتھ دے گی اور جدو اونا تینوں پوچھ دیا ہونا ہے ادو تیرے رشتے داراں پھوڑی تے پہ کے بریانی اڈان دیا ہونا ہے تے کسی آکھنا مینوں بوٹی نہیں ملی کسی آکھنا مینوں لیگ پیس نہیں ملیا کسی آکھنا مینوں صحیح بوٹی نہیں ملی تینوں سائیاں قبر وچ پایا جنہ پچھے دین دی مخالفت کرتا رہے ہیں وہ تے بے کے روٹیاں اڑا رہے ہیں ہس رہے ہیں کھیڑ رہے ہیں ہوکے چھک رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں پیپسیاں اڑا رہے ہیں تو اتھے پھسے ہیں ساری زندگی اتھے مر گیا لوگ کی آکھن گے لوکاں کی آکھن ہے لوکاں نو روٹی چنگی ملنی چاہی دی بس اللہ اللہ خیر سا لوکاں کی آکھن ہے پھگتنا تو کلے نے میں آج چھڑ دے لوگانو او دے نال تعلق جوڑ کہ دے نال اللہ نال کیوں جی کو میری گل دی سمجھ آئی تو انو میں سمجھانا کی چاہنا ان صلاتی پڑھ لو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آج تو تیہ کر لو اساں ہر کام کرنا ہے تے کدے واسطے اللہ واسطے اساں کسے نو ملنا ہے تے کدے واسطے جے کسے نال ناراضگی کرنی ہے تے کدے واسطے تے جنہ نال اساں دنیا دی خاطر ناراضگیاں بنائیاں نے آج تیہ کر لو اساں جمعہ پڑھ کے جا کے انہاں نال صلح کر لینی ہے کرو گے انشاءاللہ اور جنہ نال رب تو علاوہ دنیا دی خاطر ناراضگیاں بنائیاں جے آج تیہ کرو کہ ساڑا مرنا جینا چونکہ اللہ واسطے وے دنیا دی خاطر نہیں اسی درم دے بندے نہیں دینار دے بندے نہیں دولت دے بندے نہیں مال دے بندے نہیں اسی اللہ دے بندے ہاں اس واسطے اسی اج انشاءاللہ اونا سارے نال صلح کر لینی ہے کہو انشاءاللہ اور کرو گے انشاءاللہ کر لو یار کر لو چنگے رہو گے اوہ مر گئے پھر ویلا نہیں جے ملنا حالے ویلا جے کر لو اونا نال صلح مکا دیو ناراضگیاں دنیا دیاں مکا دیو رنجشاں دنیا دیاں آج ناراضگی کرنی ہے رب واسطے کر دین دی خاطر کر اللہ رسول دی خاطر کر قرآن و سنت دی خاطر کر اور میں تے ایک پیغام دیا کرنا میں جنازیاں تے بھی سنیا دیا کرنا تو ہنو بھی دے چلے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس توحید پرست دے جنازے تے توحید پرست مشرک دے نہیں توحید پرست دے جنازے تے 40 توحید والے 40 کون ہیں توحید والے شرکت کر کے اللہ کو دعا کریں اللہ ساڑھے اس پرانو معاف کر دے اللہ انہا 40 توحید پرستان دی دعا من کے اس توحید پرست گناہ تے معافی دا کلم بھی چھڑ دے میں دعوت دیا کرنا اور مرنا ہے جے کہ نہیں مرنا جے کوئی 40 کو تعلق ایسے بنا لو جڑے پکے موحد ہوں تے تو آڈے جنازے تے صرف اللہ واسطے ہوں اللہ واسطے منہ وکھالے نہیں برادری لئی نہیں خاندان واسطے نہیں صرف اللہ واسطے تیرے جنازے تے ان کے بندہ موحد سی اساں اللہ واسطے اے دے جنازے تے جانا ہے وہ اے ہو جے 40 تعلق بنا لے کوئی اپنی بخشیدہ سامان تے پیدا کر لے تے جے تیرے جنازے تے ہزارہ بندے ہوئے تے ہون سارے سود کھان والے حرام خور پان کھان والے تماکو والا سگرٹ پین والے شراباں پین والے زنا بدکاریاں کرنا والے لچے لفنگے داڑھی مننے وڈیاں مچھاں والے اور اللہ رسول دی شریعام مخالفت کرنا والے ہزاراں بھی کٹھے ہو جان تینوں کی فائدہ تینوں انہاں دے ہوندا کی فائدہ ہویا کو فائدہ تینوں تے فائدہ سی توحید پرستان دا سنت عمل کرنے والے دا وہ کوئی 40 کو اے ہو جے رشتے جوڑ لے 40 کو چل چوکھے نہ صحیح 40 کو اے ہو جے رشتے جوڑ لے جنہاں نال تیرا تعلق صرف اللہ واسطے ہوئے تیرے مرنے تے صرف اللہ واسطے ہون 40 کو رشتے ایسے جوڑ لو اپنی آخرت سوار لو اللہ سانو اپنی رضا دی خاطر مرن جین دی توفیق عطا فرمائے
شبرات آ رہی ہے، شبان دا مہینہ لنگ رہا ہے تے شبرات آ رہی ہے۔ 15 شعبان دے متعلق بڑے بڑے علماء کرام بڑیاں بڑیاں روایتاں بیان کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان دی رات عبادت کرو تے یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ رکھو 15ویں شعبان دا، اتنی فضیلت ہے، یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا، پتہ نہیں کنے سالاں دے روزے دے کنے سالاں دے نفل پڑھن دا اجر ملے گا۔ میں مختصر بات تو انہوں دسنا چاہنا، سنیا صرف دینا چاہنا، اگو مننا نہ مننا تہاڈی مرضی ہے۔ میری تحقیق جو میں کیتی ہے، میں دیتے ایک پمفلٹ بھی لکھی ہے شب برات کی حقیقت دے اوپر، ہر سال اسی وہ تقسیم بھی کرنے الحمدللہ۔ میری تحقیق دے مطابق جیڑی سلف صالحین علماء کرام محدثین نے تحقیق کیتی ہے او دے مطابق شب برات دی شریعت دے وچ کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایک روایت ایسی صحیح سند نال ثابت نہیں جدے اندر اس رات دے نفل پڑھن دا کوئی اجر لکھیا ہوئے صحیح حدیث وچ، نہ ہی کوئی ایک ایسی صحیح حدیث ثابت ہے جدے اندر 15ویں شعبان دے روزے دا کوئی اجر لکھیا ہوئے، کسی ایک صحیح حدیث وچ بھی موجود نہیں۔ سب روایتاں یا حد درجہ ضعیف نے یا موضوع اور من گھڑت روایتاں نے۔ 15ویں شعبان دی شریعت وچ کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں اس شعبان دے مہینے دا میرے نبی علیہ السلام دے نزدیک عمل کی سی۔ آپ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ شعبان دے مہینے چ نبی پاک کثرت نال نفلی روزے رکھ دے، کثرت نال، اور او بھی 15ویں شعبان تو پہلا 15ویں شعبان تو بعد نبی پاک نے عام طور تے نفلی روزے رکھن تو منع فرمایا ہے، کیونکہ اگے رمضان آ رہا تاکہ بندہ رمضان واسطے تیار ہو جائے۔ اس واسطے اگر کسی سنت دے مطابق عمل کرنا ہے، شعبان دے پہلے 15 دن جنہیں چاہے روزے رکھے نبی پاک رکھ دے سن، ثابت ہے۔ 15ویں شعبان دا خاص کر کے روزہ رکھنا کہ اے شب برات دا روزہ ہے، نبی پاک تو ثابت نہیں۔ اس رات دی کوئی خاص عبادت نبی پاک تو صحیح حدیث نال ثابت نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا، ہر خطبے چاپ فرماندے ہوندے سن، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین وچ ہر نواں کم بدعت ہے۔ دین وچ کادے وچ؟ میں تو کوئی آکھے مولوی سپیکر لایا اے بدعت نہیں، اے دین نہیں، اے تے کا آلہ آواز پہنچاندا، اے دینی جڑے اعمال نے، جڑا دین وچ نواں عمل ایجاد کرتا ہے، فرمایا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت بولو گمراہی۔ اس واسطے جڑے نفل میرے نبی تو ثابت نہیں، جے تو نفل پڑھیں گا دین بنا کے وہ بھی بدعت بن جائے گی۔ جڑا روزہ میرے نبی تو ثابت نہیں، جے تو دین بنا کے روزہ رکھیں گا وہ بھی بدعت بن جائے گی۔ دوستو آؤ اللہ واسطے عمل کرو تے سنت دے مطابق عمل کرو۔ جڑا عمل میرے نبی نے کیتا ہے وہ کرو، جڑا آپ نے نہیں کیتا نہ کرو، جڑا آپ نے حکم نہیں دیتا نہ کرو، جڑا صحیح حدیث تو ثابت نہیں نہ کرو، وہ ثواب ملن دی بجائے الٹا گناہ ہوئے گا۔ اللہ من توانو بدعات تو محفوظ فرمائے، شرک تو محفوظ فرمائے، کتاب و سنت دا پیروکار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ